اور انہوں نے جس مشن کو پھیلایا تھا وہ مشن وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی. دنیا ہندوستان میں تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان فرمائی، لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی. کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں تھیں، ان نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی. پھر لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ یقیناً ہم اپنے خالق و مالک کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنے رب سے بہت دور چلے گئے ہیں. یہ احساس اس احساس نے ہندوستانیوں کو مجبور کیا اس بات پر کہ وہ ان کی بارگاہ میں آئیں اور ان کے اندر جو گندگیاں ہیں، ان کے اندر جو بت پرستی کا مرض ہے، ان کے اندر جو بت پرستی کی گندگی ہے، اس گندگی کو صاف کرائیں. چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے وَيُزَكِّيهِمْ کا فریضہ انجام دیا، لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کے دلوں کو صاف اور ستھرا کیا، ان کو شرک اور بت پرستی کے دلدل سے نکالا، اس کی گندگی سے نکالا اور ان کو توحید کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اور اس کے بعد انہوں نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لوگوں کے سینوں کو گندگیوں سے پاک کر کے کتاب و حکمت کے نور سے لوگوں کے سینوں کو بھر دیا. اور آپ نے ایسا مشن، ایسا انقلاب برپا کیا ہندوستان کے اندر، اپنے جانشینوں کی ایسی ٹیم تیار کی کہ انہوں نے بعد کے زمانے میں ہندوستان کے اندر اسلام کا بول بالا کیا اور امن و محبت کا پیغام پھیلایا. چنانچہ خواجہ سیدنا معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خلیفہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبوب الہی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالی سرہ، اور اس طریقے سے بعد میں جتنے بھی بزرگان دین اور مشائخ نظام تشریف لائے، ان سب بزرگان دین کی تیاری اور جو ہندوستانیوں کے سامنے تشریف لائے، اس کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ خواجہ سیدنا معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتی گرامی ہے. حضرت خواجہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی کل 96 سالہ زندگی ہے، اور 96 سالہ زندگی میں تقریباً 81 سال آپ ہجرت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. 81 سال کی زندگی آپ کی ہجرت کی زندگی ہے. آپ نے ہجرت کیوں کی؟ اللہ کے لیے ہجرت کی. آپ نے اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار و اقارب کو کس لیے چھوڑا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑا. گویا انہوں نے دنیا والوں کے سامنے اپنی زندگی کے ذریعے سے قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفسیر پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. انہوں نے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. خواجہ کی زندگی سے ہمیں ہجرت کا سبق ملتا ہے. کس چیز سے ہجرت اور کس چیز کی جانب ہجرت؟ خواجہ نے جو ہجرت کا سبق دیا ہے وہ ہجرت کا سبق یہ ہے کہ ہم نفس کو چھوڑ کر کے نفس کی جانب سے ہجرت کریں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جانب آئیں. ہم گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جانب آئیں. ہم تکبر کو چھوڑ کر کے، تکبر سے ہجرت کر کے ہم تواضع کی جانب آئیں. ہم برے اخلاق کو چھوڑ کر کے اخلاق کریمانہ کی جانب آئیں. ہم دنیا داری کو چھوڑ کر کے مولا پرستی کی جانب آئیں. یہ خواجہ سیدنا معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبق ہے. اور آپ ہمارے لیے آپ نے اپنی اس دنیا میں جو آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ اس آیت کریمہ کا مظہر ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. بے شک وہ ایمان والے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یرتابوا، پھر ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی ریب، کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم،
اپنے مال سے بھی اللہ کی راہ میں کوشش میں لگ گئے اور اپنی جان سے بھی اللہ کی راہ میں کوشش میں لگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں یہ اعلان فرمایا تو اولئک هم الصادقون، یہی لوگ صادق ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت میں ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ایک سبق اور بھی ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ خواجہ خواجگاں کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا، جو بھی آپ کو عظمت عطا فرمائی، تو یہ عظمت ان کو ایسے ہی نہیں مل گئی۔ ایک چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہے چاہن خنجر تیزے نہ شد، آپ خود بخود اس مرتبہ کمال پہ نہیں پہنچ گئے، بلکہ آپ کو مرتبہ کمال حاصل کرنے کے لیے ایک مرشد کو اپنانا پڑا، ایک صادق کی صحبت اختیار کرنی پڑی، ان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑا۔ تو خواجہ خواجگاں کی جانب سے ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم سب لوگ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بندہ صادق کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، ان سے اپنا رشتہ قائم کریں، اپنا تعلق مضبوط کریں اور ان کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ خواجہ خواجگاں کو جو کمال حاصل ہوا ہے وہ کمال مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق کے بعد حاصل ہوا ہے، اور انہوں نے ہی آپ کو اعلیٰ مراتب پر، اعلیٰ مقامات پر فائز کیا۔ یہ خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے ہمارے لیے پیغام ہے۔ ہم ہندوستانیوں پر خواجہ خواجگاں کا ایسا عظیم احسان ہے، ایسا عظیم احسان ہے کہ ہماری نسلیں، بلکہ قیامت تک جتنی بھی ہندوستانی نسلیں پیدا ہوں گی، وہ سب کے سب جو ہے خواجہ خواجگاں کی ممنون رہیں گی، ان کے احسان مند رہیں گی کہ انہوں نے ہم کو ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچایا، ہمیشہ ہمیش کی ہلاکت سے بچایا، ہمیں گناہوں کی عزت سے نکال کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت کا سبق سکھایا۔ یہ خواجہ خواجگاں کا ایسا احسان ہے، ایسا آپ کا کرم ہے کہ ایسا اس کرم کا کوئی بدلہ حقیقتاً نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کرم فرمایا ہے، انہوں نے جو ہندوستانیوں کو نوازا ہے، آپ نے جو غریب نوازی کی ہے، اس غریب نوازی کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہمیں خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی سے ان کی سیرت کو پڑھ کر سبق حاصل کر کے ان کے نقش قدم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صادقین کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔